السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9 ستمبر 2018 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو کون سے ملک اور کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ بچوں کے فنگر پرنٹ لینے والے مراکز کی تفصیل جاری کر دی گئی۔ محکمہ پاسپورٹ نے بچوں کے فنگر پرنٹ لینے والے مراکز کی تفصیل جاری کر دی۔ تارکین ڈیوٹی اوقات کے دوران ان مراکز سے رجوع کر کے اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ جوازات نے کہا کہ ریاض میں حی العزیزیہ میں واقع جوازات کے دفتر میں خواتین اور بچوں کے فنگر پرنٹ دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈیوٹی کے اوقات اتوار سے لے کے جمعرات تک صبح 7:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک اور شام 4 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ہیں۔ ریاض کے سوق سہارا میں بھی جوازات کا دفتر رات 9 بجے تک کام کرتا ہے۔ اسی طرح الدائری شرقی مخرج 16 میں بھی جوازات کا دفتر ہے، جو صبح 7:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ جدہ میں کندرا میں واقع جوازات کے صدر دفتر کے علاوہ شارع تاہلیہ پر تاہلیہ شاپنگ سینٹر میں واقع جوازات کے دفتر میں خواتین اور بچوں کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ تاہلیہ میں جوازات کا دفتر صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اور شام 4:30 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ طائف میں شارع حسان بن ثابت میں واقع طائف انٹرنیشنل مارکیٹ میں جوازات کا دفتر ہے، جو صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اور شام 4:30 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اگر دیگر شہروں میں اگر آپ بچوں کے فنگر پرنٹ یا فیملی کے فنگر پرنٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کی بھی تفصیل کے لیے میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ ریاست کے قائد اعلیٰ کے خلاف بغاوت کی سزا قتل ہے، الفوزان۔ سربراہ علماء بورڈ اور دارالافتاء کے رکن ڈاکٹر صالح الفوزان نے خبردار کیا کہ ریاست کے قائد اعلیٰ سے بغاوت بڑا گناہ ہے، باغی مسلمان ہونے کے باوجود نشان عبرت بنانے کے لیے قتل کی سزا کا مستحق ہے۔ الفوزان نے مزید بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف بڑی بدی کے ازالے کے لیے چھوٹی بدی یعنی موت کی سزا کو اختیار کیا جائے گا۔ مسلم معاشرے کو فتنے کے سنگین نتائج سے بچانے کے لیے باغی کا قتل ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سیٹلائٹ چینلز اور ذرائع ابلاغ سے والیہ نے ریاست کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں سے خبردار رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص بغاوت پر اکسا رہا ہو تو پہلی فرصت میں اسے مطلع کیا جائے۔ ریاست کے نظام کی بقا سب کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جیلوں کی زندگی گزارنے کو حکام کے خلاف عوام کو برگشتہ کرنے پر ترجیح دی۔ حجاج میں تحائف کی تقسیم۔ مسجد نبوی شریف لائبریری میں انتظامیہ کی جانب سے ہر زائر کو دینی اسباق، خطبات اور قرآن پاک کی تلاوت کے مختلف نمونوں پر مشتمل CDs کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حجاج کے آخری قافلے ان دنوں مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ اسیر میں ٹریفک حادثہ، 4 زخمی۔ اسیر کی کمشنری الحرجہ میں راہ سخان جامع مسجد سے نمازیوں کے نکلتے وقت ٹریفک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر وہاں کھڑی گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں۔ ٹریفک پولیس اپنی کارروائی انجام دی، جبکہ شہری دفاع نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ دمام کی عمارت میں آتش زدگی۔ دمام میں جمعہ کو العنود محلے میں 3 منزلہ عمارت کی پہلی منزل میں آگ لگ گئی، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر کارروائی انجام دی اور آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا۔ یوم الوطنی کا لوگو جاری۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے سعودی عرب کے قومی دن یوم الوطنی کا لوگو جاری کر دیا۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ مغلوث نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ لوگو وزارت کی نئی ابلاغی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد تمام شریک اداروں کے ابلاغی پیغام میں یکسانیت لانا ہے۔ لوگوں کی سوچ سعودی عرب کے نقشے سے اخذ کی گئی ہے۔ خاتون کے ساتھ چھیڑخانی پر 3 ادارے متحرک۔ پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے جدہ کی ایک مارکیٹ میں کارکن خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔
پبلک پراسیکیوشن معاشرے کو قانون ہاتھ میں لینے والوں کے شر سے بچانے اور قوانین پامال کرنے والوں کو عدالت سے سزائیں دلانے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ الزام ثابت ہو جانے پر 2 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکے گا۔ دریں اثنا مکہ مکرمہ گورنریٹ میں بھی ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اعلان کیا کہ چھیڑخانی کرنے والے کو مقررہ سزا دینے کے لیے گرفتار کیا جائے گا۔ وزارت محنت و سماجی بہبود مکہ مکرمہ برانچ نے بھی کارکن خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والے غیر ملکی کی گرفتاری کے لیے مہم تیز کر دی۔ شہید فرمان علی خان سعودی ڈاکومنٹری فلم کا موضوع۔ سعودی نوجوانوں نے پاکستانی ہیرو فرمان علی خان پر ڈاکومنٹری فلم تیار کی۔ معروف سعودی مفکر اور میڈیا پرسن احمد شگیری کی زیر نگرانی تیار ہونے والی فلم کے بعض مناظر جدہ میں فرمان علی خان کے محلے میں فلمائے گئے، جبکہ فلم تیار کرنے والی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور فرمان علی خان کے گاؤں بھی گئے۔ ڈاکومنٹری فلم یوٹیوب چینل آرام نے جاری کی۔ واضح رہے کہ فرمان علی خان شہید جدہ کے سیلاب میں 14 افراد کو بچانے کے بعد ڈوب گئے تھے۔ ٹریفک حادثے میں ہلاکت پر سلطانی حق کے طور پر قید اور جرمانہ مقرر۔ محکمہ ٹریفک نے سعودی کابینہ کی جانب سے ٹریفک قانون میں ترامیم کی منظوری کے بعد جملہ تفصیلات جاری کر دیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے 8 چارٹ شائع کیے گئے۔ ٹریفک جرمانے جمع نہ کرنے پر سہولتیں بند کرنے کا انتباہ دیا گیا، جبکہ ٹریفک حادثے میں جانی نقصان یا ہلاکت پر سلطانی حق کے تحت قید اور جرمانے بھی مقرر کیے گئے۔ ٹریفک قانون ترامیم کے بعد سرکاری گزٹ القرآن میں جاری کر دیا گیا۔ 27 دفعات میں تبدیلی کی گئی۔ پہلی بار ٹریفک قانون کی دفعہ 75 میں یہ وارننگ دی گئی کہ اگر ٹریفک خلاف ورزی کرنے والے نے مقررہ جرمانے ادا نہ کیے تو ایسی صورت میں اسے تمام پبلک خدمات یا بعض پبلک خدمات سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسے خصوصی عدالت کے سامنے خلاف ورزی کی اطلاع ملنے سے 3 روز کے اندر اعتراض کا حق ہوگا۔ عدالت اس میعاد کے بعد بھی کسی معقول عذر کے بعد توسیع دے سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی 8 قسموں کی نشاندہی کی گئی۔ ہر گاڑی کے مالک کو انشورنس اسکیم حاصل کرنے کا پابند بنایا گیا۔ جو گاڑی فاضل پرزوں میں تبدیل کی جانے والی ہو اس کی نقل ملکیت پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ گاڑی کا مالک کسی کو بھی مختار نامے کے بغیر اپنی گاڑی نہیں دے سکتا۔ گاڑیوں کے شو رومز پر 7 پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اہم ترین پابندی یہ ہے کہ نقل ملکیت کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے فروخت شدہ گاڑی شو روم سے باہر لے جانے کی ممانعت ہوگی۔ پرانے اور نئے مالک کے درمیان سودے کی تحریر میں ترمیم، تبدیلی یا مٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ انٹرنیشنل لائسنس اور ٹریفک نیز ملک سے گاڑی گزرنے کا اجازت نامہ متعلقہ ادارہ جاری کرے گا۔ خلاف ورزی پر کم از کم 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ مختلف قسم کے ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد مقررہ ضابطے کے مطابق متعین ہوگی۔ متعلقہ ادارے کے اجازت نامے کے بغیر ڈرائیونگ سکول نہ تو قائم کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی چلانے کی۔ کوئی بھی شخص اجازت نامے کے بغیر ڈرائیونگ سکھانے کا پیشہ اختیار نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی پر وارننگ سے لے کر 2 لاکھ ریال تک کے جرمانے اور 6 ماہ تک کی قید ہو سکتی ہے۔ ٹریفک حادثے سے کسی کی جان چلے جانے یا کوئی عضو طلب ہو جانے کی صورت میں سب سے پہلے تو پبلک پراسیکیوشن کو مطلع کرنا ہوگا اور پھر سلطانی حق کے تحت 4 برس تک قید اور 2 لاکھ ریال تک جرمانے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا ہو سکتی ہے۔ نجی حق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ متعلقہ عدالت کا فیصلہ کرے گی۔ نئے ٹریفک نظام میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر کسی ٹریفک حادثے کے باعث کوئی شخص زخمی ہو گیا ہو اور اس میں 15 روز سے زیادہ کا وقت لگ رہا ہو تو ایسی صورت میں حادثہ کرنے والے کو 2 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ دفعہ 63 میں بتایا گیا کہ ٹریفک حادثہ ہونے پر ڈرائیور گاڑی کو جائے وقوع پر رکھے، متعلقہ ادارے کو مطلع کرے، زخمیوں کو ممکنہ مدد فراہم کرے۔ ایسا نہ کرنے پر 10,000 ریال تک جرمانہ یا 3 ماہ تک قید یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ مخصوص حالات میں گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ دفعہ 64 میں واضح کیا گیا کہ پہلی خلاف ورزی کی صورت میں ورکشاپ پر کم از کم 10,000 ریال جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ 3 ماہ تک کے لیے ورکشاپ بند کر دیا جائے گا۔ دوسری بار خلاف ورزی پر جرمانہ دوگنا ہوگا اور ورکشاپ 6 ماہ کے لیے بند ہوگا، جبکہ تیسری بار خلاف ورزی پر جرمانہ دوسری بار سے دوگنا ہوگا اور ورکشاپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔
65ویں دفعہ میں کہا گیا کہ حادثہ شدہ گاڑی کا لین دین ممنوع ہے۔ مقررہ ضوابط کے مطابق ہی خرید و فروخت ممکن ہوگی۔ پہلی خلاف ورزی پر 2000 اور دوسری پر دگنا اور تیسری بار خلاف ورزی پر 5000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی خلاف ورزی کی گئی تو اس سے زیادہ جرمانے کے لیے خصوصی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 68ویں دفعہ میں کہا گیا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چارٹس میں مذکور کسی ایک خلاف ورزی پر کچھ اضافی سزائیں الگ سے بھی مقرر ہیں۔ خلاف ورزیوں کے پہلے چارٹ کے مطابق جس خلاف ورزی پر کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 150 ریال جرمانہ ہے، اس میں ڈرائیور تک کی نشاندہی نہ ہونے یا محکمہ ٹریفک کی طلبی کا جواب نہ دینے پر گاڑی قبضے میں لے لی جائے گی۔ خلاف ورزی نمبر 4 پر خلاف ورزی کے ازالے تک جرمانے کے ساتھ گاڑی بھی حراست میں لی جائے گی۔ الحرم کرین کی مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع، سپریم کورٹ نے برات کا فیصلہ ختم کر دیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے الحرم کرین مقدمے سے متعلق مکہ مکرمہ کی فوجداری عدالت کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کو حتمی شکل میں کالعدم قرار دے دیا۔ مقدمے کی از سر نو تفصیلی سماعت کا حکم بھی جاری کر دیا۔ عکاظ اخبار کی رپورٹ کے مطابق متعلقہ اداروں نے عدالتی کارروائی از سر نو شروع کر دی۔ سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ جن شرعی بنیادوں پر الحرم کرین کے مجرموں کی سزائیں کالعدم کرنے کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا تھا، گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد بھی یہی درست سمجھا گیا ہے کہ مقدمہ کی سماعت دوبارہ ہو اور جائے وقوع سے کرین ہٹانے میں کوتاہی برتنے والوں سے بحث پوچھ کی جائے۔ اس سلسلے کے تمام حقائق معلوم کیے جائیں۔ مصروف ترین مقام پر غیر معمولی مدت تک دیو ہیکل کرین کو کھڑے رکھنا لاپرواہی کا پکا ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب دیو ہیکل کرین کی جائے وقوع پر ضرورت ختم ہو گئی تھی اور وزارت خزانہ اسے وہاں سے ہٹانے کا حکم صادر کر چکے تھے، اس کے باوجود کرین کا اپنی جگہ برقرار رکھا جانا اور اسے وہاں سے نہ ہٹانا ثابت کرتا ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ افراد کی جانب سے باقاعدہ کوتاہی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک پہلو یہ بھی پیش کیا کہ اگر متعلقہ افراد نے جان بوجھ کر حادثہ نہیں کیا اور یہ بات یقین سے ثابت بھی ہو جائے تب بھی کوتاہی اور لاپرواہی کا الزام اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ متعلقہ اداروں نے کرین کو ہٹانے کی وارننگ دے رکھی تھی، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آندھی اور طوفان کی صورت میں جائے وقوع کے متاثر ہونے کی تنبیہ بھی صادر ہو چکی تھی۔ 88 انجینئر اور عہدیداروں سے پوچھ گچھ کی گئی تھی، اب ان سے دوبارہ پوچھ گچھ ہوگی۔ جی تو دوستو، یہ تھا 9 سپتمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اور نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔